السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزش بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا جی، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا، کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ میں 10 بجے رات کو ویڈیو پوسٹ کر دوں گی، لیکن پھر میں یہ سوچنے لگی کہ میں چھوٹی سی ایپیسوڈ دوں گی جس میں آپ لوگوں کا گزارا ہونا نہیں ہے، تو پھر میں نے بہتر یہی سمجھا کہ پھر میں آپ لوگوں کو صبح دے دوں ایپیسوڈ۔ اب کل بھی جو میں نے آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دی ہے وہ 400 پیجز میں نے ریڈ کیے ہیں۔ میں اتنی مشکل سے بیٹھ کے ریڈ کر رہی ہوتی نا، دھڑا دھڑ نان اسٹاپ ریڈ کر رہی ہوتی، لیکن آپ لائک کرنے میں پھر کنجوسی کرتے نا، پھر میرا موڈ نہیں ہوتا ریڈ کرنے کا۔ چلیں پھر لائک کامنٹ کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں اور جلدی جلدی زیادہ زیادہ لائک کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور پھر میں جلدی جلدی آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈس لے کر آؤں اور یہ جلدی ختم کر دوں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں مسز اسفندیار خان، آپ غیر شادی شدہ ہیں یہ سوچتے آپ کو اپنے نکاح میں لینے کا خود سے عہد بھی کر چکا تھا میں۔ درام خان کی بات سنتے عابد کے ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر سر پر جماتے اپنے چہرے کا نقاب کر گئی تھی۔ درام خان اسے دیکھتا تلخی سے ہنسا۔ کوئی فائدہ نہیں، اب آپ کا خود کو چھپانے کا آپ مجھ پر ظلم کر چکی ہیں، اب کبھی شاید آپ میرے دل سے نہ اتر سکے۔ مرد جس عورت کو نہ پا سکے ساری عمر اس کے دل سے نہیں اترتی۔ درام خان استزائیہ بولتے کرب سے مسکرایا تھا۔ عابد گہرے سانس لیتے ہیلگریہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 24 گھنٹوں کے بعد براق کو ہوش آیا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ درام خان نم لہجے میں بول رہا تھا۔ یہ سنتے عابد کے چہرے سے پھر سے نقاب گرا تھا، شال سر سے اترتے اس کے کندھوں پر آئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے بے یقینی سے نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی یادداشت 2 سال پیچھے چلی گئی ہے، جہاں اس کی موریں اس کی دادی زندہ تھیں۔ درام کپکپاتے لبوں سے بھیگے لہجے میں بول رہا تھا۔ عابر دل پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے سن رہی تھی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی مورے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بات کی خوشی مناؤں کہ روں۔ اگر وہ ہوش میں آتے ہی اپنے آپ کے بارے میں پوچھتا تو میں کیا کہتا اس سے۔ اس نے اپنی مورے کے بارے میں پوچھا، تب بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ براق میری زندگی ہے، اسے کسی صورت کھو نہیں سکتا، لیکن ایک بات ہم دونوں باپ بیٹے کے حق میں پلس پوائنٹ ثابت ہوئی، وہ آپ کو بھول گیا، اور میری خدا سے یہی دعا ہے کہ اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے، آپ کبھی اس کی یاد میں نہ آئے۔ درام خان کی بات پر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ ایک ہی حل تھا میرے پاس، اس کی مورے اسے لا دو، ورنہ وہ جان سے چلا جاتا۔ اس لیے اس کی خالہ سبزینہ سے میں نے نکاح کر لیا۔ وہ براق کی ماں کی ہم شکل ہے۔ براق اسے اپنی مورے ہی سمجھتا ہے اور وہ اس کی مورے ہی ہے۔ درام خان اپنی نم آنکھیں انگلیوں سے مسلتا بھی کہ لہجے میں کرب سے بولا۔ عابر دیوار میں سمائے پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ دوبارہ اب کبھی براق کے سامنے مت آئیے گا، ورنہ وہ سچ میں اپنی جان سے جائے گا۔ درام عابر کے لرزتے وجود پر قہربار نگاہیں ڈالتے بولتے ہوئے پلٹتے ہوئے براق کے کمرے کی طرف بڑھا۔ درام خان، عابر کے نم آواز پر اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ عابر آہستگی سے چلتے درام خان کے مقابل آئی۔ میں براق کے لیے خوش ہوں، خدا نے اس کی مورے واپس لوٹا دی۔ اسے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی مورے اسے واپس مل گئی۔ جو عورت آپ کو ملی نہیں، اس کا سوگ منانے سے اچھا ہے اس عورت کو دل میں بسائیں جسے خدا نے آپ کے لیے محرم بتایا۔ عابر نے نم آواز میں کہتے درام خان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر اسفندیار خان کبھی واپس نہ آتا، میں تب بھی آپ کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ دل تن من صرف اس اسفندیار خان کا ہے اور مرتے دم تک رہے گا۔ عابر درام خان کی آنکھوں میں دیکھ کے مستقم لہجے میں بول رہی تھی۔ درام خان کی گرے آنکھوں میں دیکھتے لب بھیجتے ہوئے تھا۔ آپ نے مجھے مرد کی فطرت بتائی، جس عورت کو وہ پا نہ سکے اس کا غم ساری عمر نہیں جاتا۔ میں آپ کو عورت کی فطرت بتاتی ہوں۔ عورت جس کی ایک بار ہو جائے وہ مرتے دم تک اس مرد کو نہیں بھولتی، چاہے وہ مرد اسے دھتکار کر کیوں نہ چلا جائے۔ اور پھر اگر وہ عورت ایک بیوی ہو، وہ کسی کی دوسری طرف دیکھنا تو دور کی بات تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ عابر کی بات پر درام خان کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ رنگت مت لال کریں، عورت کی فطرت بتا رہی ہوں۔ میرا رب اس بات کا گواہ ہے، ایک پل کے لیے بھی کبھی آپ کے لیے میرے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا، صرف اس کے علاوہ کہ براق کے لیے میرے دل میں سچے جذبات تھے، جسے آپ نے میرا گناہ بنا دیا۔ صرف آپ نے نہیں، اس دنیا کے ہر شخص نے۔ ٹھیک کہا آپ نے کہ عورت کو اپنی حدود میں ہی رہنا چاہیے، ایک بچے کے لیے ہی صحیح، مگر میں نے اپنی حدود شاید کراس نہیں کی۔ اب دنیا والوں نے میرا کردار کا سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس دنیا میں عورت کی سانسیں گھونٹی جاتی ہیں، کبھی اس کی حدود بتا کر، کبھی اس کے رشتے بتا کر، کبھی اس عورت ہونے کا احساس دلا کر، کبھی وہ عورت خود ہی اپنی سانسیں کھول دیتی ہے، ایک صفاک مرد کو اپنے دل اپنے تن من کا مالک بنا کر۔ عابر سپاٹ انداز میں بولتے درام خان کی آنکھوں میں پورے اعتماد طریقے سے دیکھ رہی تھی۔
ذرا خان اسے سرخ سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. مجھے دل دینا آپ کی غلطی تھی، میری نہیں. مجھ سے نکاح کرنے کا عہد کرنا آپ کی غلطی تھی، میری نہیں. عورت ہوں میں، حویلی کی عورت ہوں میں، مگر آپ نے میری مرضی جانے بغیر کیسے نکاح کا عہد کر لیا؟ عابر نے استضائی انداز میں سوال کیے. درام خان سے جواباً سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا. میں عابر خان ہوں جو اپنی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کرتی. دوسرے کی بات کیسے اس کے منہ پر مارنی ہے یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں، مگر یہ حقیقت ہے، میں سچ بولتی ہوں. جو آپ مردوں سے برداشت نہیں ہوتا. عابر نے تلخی سے بولتے اپنے چہرے پر نقاب کیا تھا. سامنے سے آتے اسفندیار خان کو دیکھتے اس کے ہاتھوں سے نقاب چھوٹ کر گرا تھا. پورا بدن زلزلوں کے آثار میں آیا تھا. اسفندیار خان خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. عابر کپکپاتے ہوئے پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ ایک لگا گئی تھی. عنایا اپنے کمرے میں کب سے بے چینی سے ٹہل رہی تھی. ایس پی درخزئی کی بے باک باتیں بھولی نہیں تھی. ذرا ویسے ہی ابرش کو دل دے بیٹھا تھا، اور وہ کیسے گن پوائنٹ پر اسے اغوا کر کے لے آیا تھا، اور وہ زبردستی نکاح بھی کر لیا تھا. پھر بہرزاد نے اسے اغوا کر کے رکھا 4 مہینے ایک بند کمرے میں، اور یہاں آ کر بھی خانزادوں کا جو روپ دیکھا وہ سچ میں اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا. کسی خانزادہ سے نکاح کرنے سے بہتر اسے مرنا زیادہ آسان لگ رہا تھا. خانزادہ پاکستان کے نائٹ میئر کی طرح تھا. وہ اس کی طرح کسی خانزادہ سے نکاح کر کے ابرش کی طرح بڑی بڑی چادریں نہیں اڑ سکتی تھی. ایک تو وہ خانزادہ تھا، اوپر سے ایس پی، وہ بھی بے باک خانزادہ. عنایا کا دل پہلوں میں شدید دھڑک رہا تھا. عجیب سا خوف چھا رہا تھا. اپنی ماں زہلے سے کوئی امید نہ تھی. وہ آج تک اپنے لیے کچھ نہ کر سکی تھی. وہ اس کے لیے کیا کرتی؟ اگر درخزئی نے بھی زران کی طرح اپنا کہا سچ کر کے دکھایا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا، تو وہ جو انسان نکاح کے بغیر اتنا بے باک اور بدتمیز تھا، وہ نکاح کے بعد کیا کیا نہ کرتا اور کہتا. اف! عنایا نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا. وہ اتنی سی عمر میں یہ سب اس کے لیے سوچ رہی تھی. وہ بہت تلخ حقیقتیں سہ چکی تھی، اور جو اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کر رہی تھی. ادھر سے اس نے بہت سی 15-16 سالہ لڑکیوں کی شادی ہوتے دیکھا تھا، اور انہیں لڑکیوں کو 1-2 مہینے بعد ماں بنتے بھی دیکھا. حویلی کے ملازماؤں کی کچھ لڑکیوں کی عمریں اتنی ہی تھیں، ان کی شادی بھی ہو چکی تھی. عنایا کا سوچ سوچ کر دماغ شل ہو رہا تھا. بند کمرے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا. وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتی اپنا گرم لانگ کوٹ پہنتے اپنے کمرے کے ٹیرس پر آئی تھی. ٹھنڈی یا خواؤں نے اس کا استقبال کیا. چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا. وہ ہاتھوں کو رگڑتی برفیلی لوہے کی گرل پر ہاتھ جما گئی تھی. اس کے سیاسل کے بال تیز ہوا سے بکھر رہے تھے. وہ اپنے دھیان میں پہاڑ کو دیکھتے بہتے دریا کو دیکھنے لگی جو حویلی کے پچھلے لان میں نیچے کی طرف گزرتا دکھائی دیتا تھا. وہ یہ سب دیکھتے گہری سوچ میں گم تھی. درخزئی اپنے کمرے میں آ کر کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار عنایا کا ٹکرانا یاد آ جاتا. وہ اس کے سینے سے بہت بری طرح ٹکرائی تھی. وہ پل یاد کرتے اس کی بری حالت ہو رہی تھی جو جوان جذبے جیسے آج کچھ زیادہ ہی پریشان کر رہے تھے. اس کا لبوں کا پاؤٹ کی صورت میں ڈالنا اسے بار بار بے چین کر رہا تھا. اس کا خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا. پہلی مرتبہ تھا کوئی لڑکی بری طرح حواسوں پر سوار ہوئی تھی. ایسی سوار ہوئی وہ اس کے دل و دماغ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی. ایسے کیسے ہو سکتا تھا 16 سالہ لڑکی اس کا دل لے بیٹھے؟ اس کا ہوش ربا سراپا درخزئی کی نظروں کے سامنے آیا تھا. وہ کہیں سے بھی 16 سال کی نہیں لگتی تھی. وہ 19-20 کی لگتی تھی. فزیک سے تو ایسا ہی لگتا تھا. چہرے پر معصومیت تھی، مگر وہ یہ سوچتے بے چین ہو رہا تھا. کیسے وہ 16 سال کی ہو سکتی ہے؟ درخزئی نے سوچتے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہو، صرف مجھے خود سے دور رہنے کے لیے. اس نے اپنی عمر کم بتائی ہو. درخزئی پریشانی سے ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا اگر اس کی عمر 16 سال کی ہوئی تو کیا وہ اسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کے دل نے سوال کیا. دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا. وہ پہلی ملاقات میں اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی. لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا مطلب آج سمجھ آیا تھا. یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے اسے یقین ہوا تھا. فیصلہ تو وہ کر چکا تھا. اسے اپنی نکاح اپنی سپردگی میں لے گا، چاہے حویلی والوں سے ٹکرانا پڑے یا پوری دنیا سے. وہ ٹکرانے کو تیار تھا. وہ بے چین ہوتا بیڈ سے اٹھا تھا. اپنا گرم کوٹ پہنتے وہ کمرے کے ملحقہ ٹیرس پر آیا. یک برفیلی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا. وہ گہرے سانس لے کر رہ گیا تھا. پہاڑوں کو دیکھتے اس کی نظر ساتھ والے ٹیرس پر پڑی. عنایا کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی. اسی لمحے عنایا کی نظریں بھی بے اختیار اس پر پڑی تھی. اس کی سرخ رنگت مزید سرخ ہوئی تھی. آنکھوں میں شرارے پھوٹے تھے. جی مس امریکن پلٹن یہاں کیا کر رہی ہیں؟ درخزئی گرل کے ساتھ ایک لگائے محفوظ ہوتا بولا. اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹتے اسے بہت محفوظ کر چکے تھے. عنایا بنا کوئی جواب دیے رخ پلٹ گئی. درخزئی اس کے اس انداز پر گہرا مسکرایا. مس امریکن، کہیں آپ کو یہ بیماری تو نہیں کہ کسی خانزادہ کو رات کے اندھیرے میں ایسے ٹیرس پر دیکھ کر ٹیرس سے خودکشی کر لینا؟ درخزئی اونچی آواز میں شرارتی لہجے میں بولا. عنایا نے پلٹتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا. دیکھو اگر تمہیں یہ بیماری ہے تو کودتے ہوئے خیال رکھنا کہ تم دریا میں کودو تاکہ تمہیں بچا کر تمہیں اپنے سینے سے لپٹا کر تمہاری نازکی
अनाया की खूंखार निगाहों से घूरने पर वो खामोश हुआ था। डरने की शानदार एक्टिंग करते हुए वो अपने लफ्ज़ हलक में घोंट गया था। मेरा मतलब है तुम्हें सीने से लगाकर खुद को सुकून पहुंचा सकूं। दरअसल अपनी मुस्कुराहट दबाए बोला, चीप इंसान। अनाया बड़बड़ाई थी। चीफ खानजादा कहो मेरी जान, तुम्हारी दुश्मनी खानजादाओं से है, इंसानों से क्या तुम्हारा वास्ता। दरअसल ग्रिल से टेक लगाए इसके सिल्की स्याह बालों को नजरों के हिसार में लिए बोला, जिन पर इसका दिल आ चुका था। निकाह के बाद वो इन बालों को सिर्फ अपनी मलकियत बनाकर रखना चाहता था। उसकी ड्रेसिंग को घूरते अपनी घनी मूछों पर हाथ फेर रहा था। निकाह के बाद सबसे पहले ही वो इसे तमीज़ वाले हुलिये में लाने का इरादा रखता था। क्या खानजादे इंसान नहीं होते? अनाया से देखते गुस्से से बोली, ये तो तुम निकाह के बाद डिसाइड करोगे कि मैं इंसान हूँ या नहीं। दरखज़ई ने इसे बेबाकी से आंख मारी। वाकई में चीप हो। अनाया इस इंसान इसकी बात और इसके अंदाज पर भर भर चलती हुई बोली। इसे इसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था, मगर इसके अंदाज और आंख मारने से पर इसे पक्का यकीन था इसने कोई बेबाकी की बात की है। वैसे तुम्हें मैं नाजुक का मतलब भी निकाह के बाद अच्छी तरह समझाऊंगा, फिर तुम मेरी बाहों में मुझे जितनी मर्जी गालियां देना। दरख्वास्त ने अनाया के होठों को फोकस करते कहा, जो पाउट की सूरत में इसे देखकर सुखड़े थे। शदीद वो गहरी सांस लेते अपना सांस बाहर छोड़ रही थी कि रिलैक्स रहने की थेरेपी थी। वो खुद को रिलैक्स कर रही थी। दरख्वास्त को इसका हर अंदाज पागल कर रहा था। वो बहुत क्यूट हरकतें कर रही थी। कभी लोगों का पाउट बना लेती, कभी सांसें बाहर छोड़ती, कभी गुस्से से इसे देखते ग्रिल पर हाथ जमा लेती। दरख्वास्त अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते फिर से इसका मुकम्मल एक्सरे कर रहा था। बाहों में और तुम्हारी बाहों में और तुम्हारी ये बात भूल जाओ। अमेरिका अकेली चली जाऊंगी अगर मुझे किसी से ज़बरदस्ती। अनाया काफ़ी देर बाद गुस्से से चीखी थी। इसे क्या जवाब देना, वो काफ़ी देर बाद सोचते हुए बोली थी। वो इसकी बात का बेबाकी से जवाब देता जो उसे अंदर तक जला देता। नहीं जा सकोगी मेरी जान, इस मुल्क से तो दूर की बात, सवाद से नहीं निकल सकोगी। तुम्हारा नाम इसी ACL में डाल दूंगा। व्हाट? अनाया दरखजे की बात पर हलक के बल चीखी थी। चिल्लाना बंद करो मेरी जान, मुझे औरत का यूं चीखना चिल्लाना पसंद नहीं। निकाह के बाद सबसे पहले ही तुम्हारी चीख अपने अंदर तुम्हारे गले में घोंटूंगा। दरखजे ने ठंडे अंदाज में कहते आंख मारी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जान से मार डालूंगी। अनाया रुहासी हुई थी। ऐसा ही होगा मेरी जान, निकाह के बाद तुम मुझे जान से नहीं मारोगी, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। मेरी शिद्दतों पर तुम मेरे सामने नजरें नहीं उठा सकोगी। कुछ जाके तुम कह सको व्हाट। तुम। अनाया ने रुहासे होते इसे घूर कर देखा। दरअसल इसकी आंखों में नमकीन पानी को गहरी निगाहों से देख रहा था। अब दिल कर रहा था वो नमकीन पानी अपने लबों से चुनना चाहता था। जी मेरी जान, निकाह के बाद सबसे पहले आप अपने खूबसूरत लबों से मुझे आप कहेंगे, फिर मैं आपके लबों को अपने लबों से के लिए आपको बताऊंगा कि आपके होंठ शहद से भी मीठे हैं। दरअसल के बाद पर वो कान के लो तक गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। अब इसने इसने अब रुहासे होते अपना निचला लब बच्चों की तरह बाहर निकाला था। दरख्वास्त एक ग्रिल से टेक छोड़कर सीधा हुआ। इसका ये अंदाज इसके दिल में नहीं रूह में उतरा था। वो तो इसे रूह तक घायल कर चुकी थी। कभी होंठों का पाउट बनाती और अब बच्चों की तरह निचला लब बाहर निकाले खड़ी। भीगी आंखों से देखते इसे पहाड़ों दरिया दुनिया की हर खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरत लगी। वो इसके लिए पागल हुई थी। अनाया से गहरी निगाहों से खुद की तरफ देखते पागल वो मज़ीद रुहासी हुई थी। इसकी बेबाक इंसान के सामने वो मज़ीद खड़ी नहीं रह सकती थी। वो तो बकाया कांपना शुरू हो चुकी थी। दरख्वास्त इसके बदन की कपकपाहट को महफूज निगाहों से देख रहा था। हर अदा मुकाबल की जानलेवा थी। वो अदा पर घायल होते इसके लिए पागल हो चुका था। अनाया से शोला बार भीगी निगाह नज़रों से देखते अंदर चली गई थी। जाते हुए वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया था कि दरखजे के लबों से बुलंद कहका उमड़ा था। हाय। दरखजे खान ने दिल पर हाथ रखते आ भरी थी। लाला हवेली आ जाए एक मरतबा मिस अनाई, फिर आप दरख्वास्त खानजादा निकाह तो जल्दी करूँगा तुमसे। अब तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं। दरख्वास्त बहते दरिया को देखते मुस्कुराया। लाला, वो बड़बड़ाया था। कमीना, जब तक मेरे मुंह से लाला ना बुलवा ले चैन नहीं आता। ख्वामखा इज्जत देनी पड़ेगी इसे, जो इज्जत के लायक नहीं। कमीना कहीं का 2 साल बड़ा है मुझसे, मगर इज्जत ऐसे करवाता है जैसे 50 साल का बड़ा हो। जरान का सोचते वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था। वो अपने कोट की कॉलर झटकते अंदर की जाने बढ़ा। बाहर खड़े होने का मकसद खत्म हो चुका था। आबिर पीछे को कदम बढ़ाते दीवार के साथ जा लगी थी। यार खान की नीली आंखों में खून की लाली और बर्फीलापन देखते इसका नाजुक वजूद जल्जलों की जद में आया था। आबिर की निगाहें यार खान से होते ज़मीन पर पड़ी, दराम खान की पिस्टल पर पड़ी। आबिर अपने पाँव से पिस्टल पीछे करते दराम खान की नज़रों से ओझल हो चुकी थी। दराम खान की हैरान निगाहें आबिर के कपकपाते वजूद से होते यार खान पर पड़ी। इसे देखकर दराम खान का चेहरा गुस्से और इश्तियाल से सर सुर्ख हुआ था। यार खान ने दराम खान तक पहुंचते इसे गिरिबान से जकड़ते, इसे पूरी कुव्वत से दीवार में पटकते इसकी नाजगी पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा था।
दराम खान की नाक से खून फवारे के माने छूटा था। आबिर ये देखते मुंह पर हाथ रखते अपनी चीखें अपनी सिसकियां तक रोक चुकी थी। वो दीवार में समाये थर थर कांप रही थी। असफंयार खान बहुत साफ लफ्जों में से दराम खान के सामने जाने से मना कर चुका था। वो हॉस्पिटल के इस कॉरिडोर में इसके बेहद करीब खड़ी बातें कर रही थी। अब असफंयार खान के गुस्से से इसकी जान जा रही थी। वो जानती थी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करेगा, शायद वो दराम खान को जान से मार डाले। वो थर थर कांपती दीवार में समा रही थी। इस दिन वो शीशे का टुकड़ा इसके सामने दराम की आंख पर बेदर्दी से मारने लगा था। वो इसे जान से भी मार डालता। इस दिन तो शायद बुराक का खून में लथपथ वजूद इसे रोक गया था, मगर आज शायद इसे ये हॉस्पिटल भी रोक ना पाए। गेस की आंखों में नाचती वहशत और सुर्खी से बखूबी आया था। आबिर का अब अपने कदमों के सहारे खड़े रहना मुश्किल था। वो इतनी शिद्दत से कांप रही थी। असफंयार खान का डर इस पर हावी हुआ था। असफंयार खान बिना रुके दराम खान के चेहरे पर मुक्के मारे जा रहा था। वो पल में इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था। दराम खान ने चीखते हुए असफंयार खान के बैंडेज लगे बाजू को बेदर्दी से जकड़े दबोचा तो वो इसी खून में तर हुआ था। इसके स्टिचेस खोलकर इसके बाजू फिर से दागदार कर चुके थे। हसन दर्द से कराते आंखें मीच गया था। दराम खान ने इसके बाजों को जकड़ते जवाबी कार्रवाई करते इसके जबड़े पर मुक्का पूरी कुव्वत से मारा था। इसकी बेदर्द बाहर से असफंद के हलक में खून घुला था। आबिर ये देखते रोते हुए अब मुंह पर अपने दोनों हाथ सख्ती से रख चुकी थी। वो जानती थी इसकी ज़रा सी चीख निकलने पर असफंयार खान इसे यहीं ज़मीन पर गाड़ देगा। असफंयार खान ने दराम खान को गिरबान से पकड़े इसे ज़मीन पर पूरी कुव्वत से पटका था। दराम खान ज़मीन पर सर के बल गिरा था। असफंयार खान पर जुनून वहशत से सवार थे। आबिर को इस कदर करीब खड़े देखकर वो अपना आपा खोते पागल हो रहा था। इससे पहले वो उठता, असफन इसकी तरफ बढ़ते, इसकी टांगों पर अपना घुटना रखते, इसके चेहरे पर बेदर्दी से पूरी कुव्वत से मुक्के मारने लगा। वो लोग हॉस्पिटल के जिस हिस्से में थे वो कदरे सुनसान और अलग थलग था। रात गहरी और ठंडी बर्फीली थी, इसकी वजह से यहाँ कोई भी नहीं था। दराम खान की चीखें हॉस्पिटल में बखूबी सुनाई दे रही थी। असफन की ने एक आवाज़ नहीं निकाली थी। वो दांत पर दांत जमाए हुए था। दराम खान ने अब असफंयार खान की टी शर्ट से नजर आते इसके जख्मी सीने पर अपनी सख्त खुरदरी उंगलियां गाड़े। अब इसके बैंडेज से लगे सीने को जख्मी से खरोचा। दराम खान की बेरहमी अब इसके सीने पर खून की बूंदें चमक रही थी। असफंयार खान दराम के चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था और दराम खान असफंयार खान के जख्मों का नक्शा बिगाड़ चुका था। असफंयार खान की सफ़ेद शर्ट खून से सुर्ख हो चुकी थी और वह ब्लैक ट्राउज़र और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस था जो खून से सुर्ख हो चुकी थी। दराम खान ने इसका सब जख्मी सीना नोचते इसे जबड़े पर अपने आहनी आहत का मुक्का बनाया पूरी कुव्वत से मारा था। असफंयार खान के होंठ से खून निकलते इसके हलक में गुला था। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं आज। कहा था तुमसे तो मेरी बीवी से दूर रहना। इस पर सिर्फ असफंयार खान का हक है, वो सिर्फ मेरी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई असफंयार खान की ज़ाती मलकियत के इतने करीब खड़े होने की? आज तुझ जैसे जलील को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। असफंयार खान अपने ट्राउजर की पॉकेट में पिस्टल निकालते दराम खान की पेशानी पर रख गया था। आबिर के लबों से अब फलक शगाफ चीख बरामद हुई थी। इसकी चीख पर असफंयार खान की रंगत में शदीद सुर्खियां घुली थी। वो अपनी पिस्टल दराम खान की पेशानी से हटाकर आबिर पर इसी लम्हे तान गया था। एक आवाज़ नहीं, अगर दोबारा तुम्हारे लबों से आवाज़ निकली खुदा के कसम तुम्हारे चिथड़े कर दूंगा। असफंद इस पर अपनी खूंखार निगाहें गाड़े नफरत ज़दा अंदाज में घुराया। आबिर अपने मुंह पर हाथ जमाते थर थर कांपते अपनी सिसकियां गले में घोंटते अपने आंसू रोक चुकी थी। इसकी नीली आंखों में नफरत देखते इसके दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में दबोचा था। पहली मर्तबा इसकी आंखों में ऐसे सर्द महरी और नफरत सी देखी थी। असफंद का ध्यान आबिर की तरफ देखते दराम खान से इसके जबड़े पर पूरी कुव्वत से एक और मुक्का जड़ा। असफंद अपना एक घुटना इसकी टांगों के बीच जमाते एक हाथ से इसका गिरेबान जकड़े हुए था। दराम अपनी पूरी कुव्वत लगाते हुए भी इसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। असफंयार खान इस वक्त इतना जुनूनी हो रहा था कि दराम खान जैसा मजबूत आदमी भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। दराम खान भी अपनी पूरी कुव्वत से लगाते इसका होलिया बिगाड़ते सुकून में नहला चुका था। अरे आज तुझे ऐसी मौत आज तुझे ऐसी मौत दूंगा, मौत भी तुझ पर रहम खाएगी। तो इस औरत के सीने पर इस औरत के सपने देख रहा हूँ जिसे हवा भी छुए मैं बर्दाश्त नहीं करता। इतना पागल और जुनूनी हूँ मैं इसके लिए। असफन इसका गिरेबान जकड़े को रहा। असफन जरानी से भारी आवाज़ से पुकारते थे। इस कदमों से इसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर माहम और अब्रिश भी जरान के पीछे थे। इस कदमों से असफन यार खान की तरफ बढ़ी। असफन ने मुड़ते हुए एक नज़र जरान को देखा था। दूसरे लम्हे वो दराम खान के पेशानी पर अपनी पिस्टल ताने इसकी नोक इसकी पेशानी पर बढ़ा गया था। इससे पहले वो गोली चलाता जरान इसकी तरफ बढ़ते दोनों हाथों से पूरी कुव्वत से धक्का दे चुका था। असफंद की पिस्टल से गोली निकलते सामने दीवार पर जा लगी थी। डॉक्टर माहम ने बेयकीनी से दीवार में सुराख होते देखा। असफंद की पिस्टल पर साइलेंसर लगा था, वरना गोली की आवाज़ दूर तक जाती। और ये बच्चों वाले वार्ड का एरिया था। डॉक्टर माहम ने बेयकीनी से अब्रिश को देखते असफंद यार खान को देख रही थी। सर शहराम की फैमिली से इसे सबकी तवक्को न थी। असफंद ज़मीन से उठता दराम खान की तरफ बढ़ा। जरान इसे इसके कंधों से थाम कर दीवार के साथ लगा गया था। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो तुम?
हॉस्पिटल है ये, ज़रान दबी आवाज़ में चीखा। हॉस्पिटल है ये, फिर ऐसा इसी हॉस्पिटल में मुझे दफन कर दे। पकड़ ये पिस्टल मेरे सीने में उतार दे। असद ने गहरी सांस लेते इसे सरसों आंखों से देखते ज़रान के हाथ में पिस्टल थमाई। ज़रान ने लब भींचते इसे देखा था, नहीं कर सकता, फिर मुझे इसे मारने दे वरना मैं यही पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रखकर चला दूंगा। असद ने अपनी पिस्टल पर अपनी कनपट्टी रखते अपनी ज़रान की आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े गुर्राया। तमाशा मत करो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ मेरा भाई जख्मी हालत में मशीनों में जकड़े हुए हैं, और इसका नहीं मेरी दोस्ती का लिहाज रख ले। ज़रान इसका गिरबान जकड़े इसकी आंखों में देखते जवाबन घुराया। तेरी दोस्ती का ख्याल करूँ? हाँ, कब तक तेरी दोस्ती का ख्याल करूँ मैं आखिर? तू समझता क्या है? तू समझता है मेरा दर्द तुझे नज़र आती है मेरी तकलीफ, जो मैं तेरी दोस्ती का ख्याल करूँ? ठीक है, तुझे ख्याल है अपने भाई का, अपनी बहन का, ख़त्म कर ये सब कुछ। आज मुझे अपने हाथों से मार कर ख़त्म कर दे ये दर्द का रिश्ता जो तेरे नज़दीक दोस्ती का रिश्ता है। असद पिस्टल अपनी कनपटी पर रखकर दबे अंदाज में चीखा, पिस्टल नीचे कर असद, वरना तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा, जानता है तू मुझे। दरान ने इसे कनपटी पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते देखते से सख्ती से धमकी आमेज लहजे में वार्न किया। आबिर असफन को अपनी कनपटी पर पिस्टल रखते देखकर जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी थी। जहरान इसे सरसुख नजरों से घूरते इशारे से आगे बढ़ने से रोक चुका था। जहरान की निगाहों में सट महरी और बेतबारी देखकर वो वहीं पर रुककर मुंह पर हाथ रखे रोने लगी थी। दराम खान जमीन से उठते गहरे सांस लेते अपनी नाक और मुंह से निकलते खून को अपने बाजू से साफ करते अपने पिस्टल की तलाश में नजरें दौड़ाएं। वो भी आज असफंदियार खान को छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। असफंदियार खान का वजूद इसे भी कांटे की तरह चुभता था। जिस लड़की के दिल में वो बसता था वो अभी भी इसके दिल में अपना डेरा जमाए बैठी थी। हो सकता वो वक्त के साथ निकल जाती वो इसके दिल से भी, मगर अभी तो वो असफंदियार खान को देखते जल रहा था। जो करना है कर ले, ये दोस्ती ख़त्म करना है कर ले, जो तू चाहता है वो कर। मैं आज वही करूँगा जो मेरा दिल कह रहा है, और मेरे सीने में दहकती आग रोशन है जो मुझे कह रही है इस इंसान के चिथड़े कर दो। इस तरह ही आग ठंडी होगी, वरना मेरी गैरत मुझे बेमौत मार देगी, और बेमौत में सिसक सिसक कर नहीं मर सकता, समझा तू? असफन जरान की आंखों में देखते बर्फीले लहजे में पुकारा। दूसरे लम्हे वो दराम की तरफ बढ़ा। असफन जरान चीखा था। असफंदियार खान दराम की तरफ बढ़ते अपनी पिस्टल तान गया था। दराम खान भी जवाबन इस पर अपनी पिस्टल तान गया था। असफंदियार खान की आंखों की सुर्खी बढ़ी थी। तेरी कब्र यहाँ बनाने से पहले मुझे कुछ नहीं होगा। असफन दराम खान की आंखों में देखते गुर्राया। जरान आबिर अब्रिश अब इन दोनों को बेबसी से देख रहे थे। दोनों की आंखों में खून सवार था। ये सब देखते आबिर की तो सांसें रुक रही थी। आबिर की बुलंद सिसकारियों पर जरान ने इसकी सरसुख नजरें अब आबिर पर गाड़ी, जिसने जवाबन जरान को जख्मी नजरों से देखते मुंह फेर लिया था। डॉक्टर माहम ये देखते जल्दी से दराम खान के आगे आए। मिस्टर असफन, मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे क्या कहूँ। शहराम सर की वजह से आपकी मेरी दिल में बड़ी इज्जत थी, जो अभी आपको देखते ख़त्म हो गई। ये चिल्ड्रन वार्ड है जहाँ बहुत नाजुक क्रिटिकल कंडीशन के बच्चे की ज़िंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भांजा बहराम खान भी इधर ही अपनी सांसों की जद्दोजहद करते अपनी ज़िंदगी बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है, जो हॉस्पिटल सर शहराम ने अपनी दिन रात की अथक मेहनत से बनाया है। अपनी ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस यहाँ तक कि अपनी सांसें तक इस हॉस्पिटल को दे दी। जब यहाँ आप खून बहाएंगे तो इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन का क्या रह जाएगी। और सिर्फ इस हॉस्पिटल की नहीं, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। ये न्यूज़ बाहर का मीडिया बार बार दिखाएगा, और क्या मिलेगा आपको ये कत्ल करके? वक्ती तौर पर आपके बदले की आग को राहत मिल जाएगी, मगर जिसको आप मारना चाहते हैं वो एक 7 साल बच्चे का बाप है जो अपनी याददाश्त खो चुका है। अगर वो अपने बाप को खो देगा, इसी लम्हे अपनी जान से जाएगा। क़यामत वाले दिन आप पर इस मासूम बच्चे का बेगुनाह खून होगा। यहाँ आप ज़रा सा दर्द मिलने पर जी नहीं पा रहे, वहाँ क्या करेंगे जब खुदा आपसे हिसाब मांगेगा? डॉक्टर माहम असफंदियार खान की आंखों में देखते संजीदगी से बोली। असफंदियार खान गहरे सांस लेता कुछ पल डॉक्टर माहम को देखता रहा, फिर असफन ने अपने जबड़े भींचे अपनी पिस्टल सामने दीवार पर दे मारी। दराम खान अपनी पिस्टल अपनी जेब में डालते इसी लम्हे बिना किसी देर के बुराक के कमरे की तरफ बढ़ गया। बुराक के अलावा इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। इसके बेटे को सच में इसकी ज़रूरत थी। जरान गहरे सांस लेता पूरी कुव्वत से मुक्का दीवार पर मार चुका था। अगर असफन का कुछ हो जाता वो क्या करता? असफंदियार खान के भारी कदम आबिर की तरफ थे। आबिर असफंदियार खान को अपनी तरफ बढ़ते देखते पीछे को होती दीवार में समाई थी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई अपनी आहनी हाथ में जकड़ गया। आबिर में इतनी हिम्मत नहीं थी वो मजामत करती, वह उसके साथ खींचती चली गई। इसे जकड़े वो आगे बढ़ा था। जरान जल्दी से असफन की तरफ बढ़ते इसके मुकाबले आया। बहन है ये मेरी, तो मेरे होते इसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता। जरान ने असफन की कलाई अपने हाथ में जकड़े इसकी आंखों में सर निगाहों से देखा। बीवी है ये मेरी, जिसे अब्रिश है बीवी तेरी। इसके मामले में मैं तो किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक कि अपने दोस्त के लबों से इसका नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे भी बीवी है ये मेरी।
خود کی جگہ ایک پل کے لیے مجھے رکھ کر سوچ، تجھے پتا چلے کہ تیری دوستی کی زنجیر نے مجھے جکڑا ہوا ہے، اور فکر نہ کر، کچھ نہیں کہوں گا اسے، نہ آج نہ آئندہ نہ کبھی کبھی تک، جب تک اسفندیار خان کی سانسیں چل رہی ہیں تیری دوستی پر ایک آنچ نہیں آئے گی، مگر ابھی تو بیچ میں آیا سب کچھ تہس نہس کر دوں گا۔ اسفند سرد نظروں سے زران کو دیکھتے لفظ چباتے گرائے۔ زران نے گہرے سانس لیتے اسفند کی کلائی چھوڑی تو عابر لرزتے ہوئے بے یقینی سے زران کی آنکھوں میں اپنی شکوہ کی نہ زخمی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ زران عابر کی شکوہ کی نہ نگاہیں دیکھتے رخ پلٹ گیا تھا۔ اسفند اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ عابر اس کے قدموں کا ساتھ دیتے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ زران نے بے بسی سے دیوار پر کئی مکے جڑ دیے تھے۔ ابرش لب کاٹتے ہوئے نم نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر وہاں اپنے سر کو ہاتھوں سے دباتی، تاثر سے سر ہلاتی، تیز تیز قدموں سے او ٹی پی کی طرف چلتی تھی۔ اسفند اس کی کلائی جکڑے خالی کمرے کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ عابر بیڈ پر اونھے منہ گری تھی۔ اس نے سیدھے ہوتے خوفزدہ نگاہوں سے اسفند کی طرف دیکھا جو اس کی طرف بڑھتے، اس کے ایک طرف گھٹنا رکھتے، دوسرے ہاتھ سے اس کی بال بے دردی سے گردی سے جکڑتے، اس قدر چہرہ اپنے قریب کرتے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ منع کیا تھا تمہیں مجھے اس کے قریب نظر نہ آؤ، اور تم اس کے قریب کھڑی اپنے بالوں اور اپنی خوبصورتی کی نمائش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ اس ہاسپٹل کے سنسان ایریا میں؟ اسفند نے اس کے بال بے دردی سے کھینچتے، اس کی گردن کو بے دردی سے جھٹکا دیتے، اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کرتے، اس پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ ابھی دبے انداز میں اپنے بال چھڑواتی چیخی۔ جل رہا ہوں میں، آگ دہک رہی ہے میرے اندر، اتنی جلن ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں تم پر اعتبار کیسے کروں۔ ہاسپٹل کے کوریڈور جہاں نیم اندھیرا چھایا، تم ننگے سر کے ساتھ اس کے قریب کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں ایک پل کے لیے خیال نہیں آیا اسی ہاسپٹل میں تمہارا شوہر موجود ہے، اور تم الٹا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ پر چیخ رہی ہو۔ جی کر رہا ہے آج سب ختم کر دوں، ہر رشتہ ختم کر دوں، تمہیں طلاق دے دوں۔ اسفند کی بات پر عابر کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ کیا ہوا؟ خوف کیوں چھایا ہے ان آنکھوں میں؟ یہی طلاق تم پوری حویلی کے سامنے مجھ سے مانگ چکی ہو، کر دوں تمہارا شوق پورا کام۔ اسفند اس کے بالوں کو بے دردی سے دبوچتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھی پھنکارا تھا۔ اس کی بے رحم گرفت پر عابر کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ وہ سسکتے ہوئے خاموشی سے اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اپنی پاک بازی کی کبھی آپ کو گواہی نہیں دوں گی، چاہے مجھے چھوڑیں یا زندہ زمین میں گاڑ دیں۔ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرب سے بولی، کبھی مانگو کبھی نہیں، تم سے تمہارے کردار کی گواہی نہ کبھی مانگ سکتا ہوں، یہی فرق ہے میرے عشق اور تمہارے کیے ہوئے عشق میں۔ اگر کبھی مانگا تو اپنی جان سے جاؤں گا۔ اسفندیار خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے استہزائیہ بولا، جب عورت جلتی ہے تو وہ مرد کے قریب آتی ہے، اور جب مرد جلتا ہے تو وہ عورت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ عورت جب کسی غیر مرد کو بیچ میں لاتی ہے، مرد کی غیرت اس کی عورت کو جان سے مارنے یا طلاق دینے کو کہتی ہے۔ میں یہ دونوں کام نہیں کر سکتا، مگر آج کے بعد تم میرے دل سے اتر گئی ہو، مگر آئندہ تمہارے سائے پر بھی میں اپنی نظر پڑی قسم کھاتا ہوں، سائے پر بھی اس کی نظر پڑی میں قسم کھاتا ہوں رب کی کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دوں گا۔ اسفند اس کے بال جکڑتے جھٹکے سے چھوڑتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ عابر گہرے سانس لیتے بیڈ سے ٹکائے گھٹنوں میں سر چھپائے سسک پڑی تھی۔ زران ہاسپٹل کے سٹاف میں کب سے ٹہلتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھیجتے چکر لگا رہا تھا۔ اسفند عابر کا ہاتھ کھینچتے ہوئے لے کر گیا تھا۔ زران تب سے ہی بہت بے چین تھا۔ اس وقت وہ بلیک جینز میں بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ حویلی سے ان کے کپڑے، کھانا، سب کچھ درخشاں نے ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ اب اس دروازے کے ساتھ ایک لگائے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے آئی سی یو کے باہر کھڑا رہا تھا، ایک منٹ نہیں بیٹھا تھا۔ اب پچھلے ایک گھنٹے سے ایسے ہی چکر لگا رہا تھا۔ ابرش اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اشتعال کی سرخی دیکھتے وہ ڈر کے مارے اس کے پاس بھی نہیں جا رہی تھی، مزید اسے ایسے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دروازے کو لاک کرتے گہرے سانس لیتے زران کی طرف آہستگی سے بڑھتے اس کے سینے سے لپٹی۔ زران ابرش کو خود کے ساتھ لپٹا دیکھ کر یکدم رکا تھا۔ ریلیکس زران، وہ اس کی چوڑی پشت پر اپنے بازو کا حصار مضبوط کرتے اس کی گردن پر اپنی لب رکھتے بولی۔ زران اس کے ایکٹ پر سٹل ہوا تھا، وہ یہاں ایسا کچھ کرے کہ وہ بے یقین ہوا تھا۔ زران کے سٹل ہونے پر وہ مزید اس کے ساتھ لپٹی، اسے اپنی نازکی محسوس کرواتے اس کی گردن پر اپنی سلگتے لب رکھتے وہاں اپنے دانت کاٹتے لب وائٹ بنانے لگی۔ وہ اس وقت اسے سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں اس کے قریب آنے پر وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ ایسے کر کے وہ بہت بار اسے حویلی سے باہر جانے سے روک چکی تھی۔ اکثر وہ اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ کینسل کر کے بے خود ہوتے اس میں کھو جاتا تھا، پھر رات بھر اسے دور نہیں ہوتا تھا، نہ وہ اسے دور ہونے دیتی تھی۔ زران بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا۔ اس وقت ادھر اس جگہ پر اس کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی گردن پر لب وائٹ بناتے اپنا ہاتھ بے باکی سے اس کی گردن پر پھیرتی اسے بہت بے باکی سے لپٹ رہی تھی۔ زران مزید اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ وہ غصے سے اسے خود سے دور کرتے سامنے دیوار پر پٹک گیا تھا۔ ابرش دور ہوتے لڑکڑاتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ابرش نے توہین و خجالت سے سرخ پڑتے بھیگی نم نگاہوں سے زران کو دیکھا جو اس کے ایسے دیکھنے پر جبڑے بھینچتے اپنی چوڑی ہتھیلی پر مکہ مار گیا تھا۔
یہ ہاسپٹل ہے ابریش، اور میرا بھائی کس حالت میں ہے تم جانتی ہو؟ زران اس کی بھیگی آنکھیں، بے ترتیب سانسیں اور اس کی بیچی مٹھیاں دیکھتے بولا۔ ابریش گہرے سانس لیتے اسے زخمی نسوں سے دیکھ رہی تھی۔ زران اس کے زخمی نگاہوں سے دیکھنے پر اپنے حواس کھو رہا تھا۔ باہر عابیر ایسے اسے ایسے دیکھ رہی تھی، اور اب یہاں ابریش۔ اسے لگ رہا تھا وہ بہت جلد اپنے حواس کھو دے گا۔ میں صرف آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس سب سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، ابریش بھیگے لہجے میں اپنے کانپتے لبوں سے بولی۔ وہ اسے ایسے خود سے دور پٹک سکتا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ تمہیں لگتا ہے اس سب میں ریلیکس ہو جاؤں گا اور میری گردن پر سب نشان دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ زران اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے رب کرتے جھنجھلایا۔ ہاں، مجھے لگا تھا آپ ریلیکس ہو جائیں گے، میرا وجود آپ کے لیے سکون کا باعث ہے تو یقیناً آپ ہو جائیں گے، مگر میں غلط تھی۔ آپ کے نزدیک سب اہمیت رکھتے ہیں سوائے میرے، اور میرے دیے ہوئے نشان آپ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ ابریش بھیگتے لہجے میں بولتے رو دی تھی۔ زران اب گہری سانس لیتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا، اسے لگ رہا تھا عنقریب سب اسے پاگل کر دیں گے۔ ابریش کچھ پل اسے دیکھتے رہی، پھر مڑتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی زران اسے بازو سے جکڑے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے محصور کر گیا تھا۔ جانے دو مجھے، تمہیں میری ضرورت نہیں تو میں ادھر نہیں ٹھہروں گی۔ وہ اسے دیکھتے اب آپ سے تم پر آئی تھی۔ تم کہنے پر زران کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ ایسے کرتی تھی جب دل چاہتا تھا آپ کہتی تھی، جب دل چاہتا تھا تم کہتی تھی۔ اسے غصے میں درد میں دیکھ کر وہ اسے ہمیشہ آپ کہتی تھی، جب خود غصے اور پیار میں آتی تھی تو تم کہنا شروع کر دیتی تھی، اور وہ اس کے تم سے آپ اور آپ سے تم کہنے والی ادا پر بری طرح گھائل تھا۔ سکون پہنچانا ہے مجھے تو ایسے تھوڑی پہنچاتے ہیں، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے میرا سکون کہاں ہے۔ وہ اس کی چادر سرکاتے اس کی گہرائیوں پر اپنی بے باکی سے نگاہیں گاڑ گیا۔ اب اس کے یوں بے باکی سے دیکھنے پر سرخ پڑی تھی، مگر جواباً اسے نروٹے انداز میں شکوہ کے نگاہوں سے دیکھا۔ کتنا پریشان ہوں میں، تم بھی مجھے ایسے ناراضگی دکھا کر پریشان کر رہی ہو؟ زران نے اس کے سرخ عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے شکوہ کے لہجے میں پوچھا۔ اب اس نروٹے انداز میں اب نظریں جھکا گئی تھی، اس کا خود سے دور کرنا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اور شہرام ٹھیک ہو جائے، اپنے کمرے میں دن رات تم سے سکون حاصل کروں گا، آخر لالا کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے۔ زران اسے کمر سے ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتے بے باکی سے سرگوشی کر گیا تھا۔ مجھے آئندہ کسی بھی سچویشن میں خود سے دور نہ چھٹکنا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، اگلی بار ایسا کیا تو مار ڈالوں گی تمہیں، یا پھر خود کو مار ڈالوں گی۔ اب اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کے آنکھوں میں دیکھتے گررائی۔ یس باس، زران اس کی حرکت پر محفوظ ہوتے مسکرایا، لیکن ایک کنڈیشن ہے۔ زران اس کے ہاتھ اپنے کالر سے چھڑواتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ کیا؟ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھی کہ لہجے میں استفار کیا۔ آئندہ جب بھی میرے قریب آنا پوری بے شرمی سے آنا، میری بے شرم بیوی تمہارے لیے ہاسپٹل کیا اور فارم ہاؤس کیا، کمرہ کیا۔ زران اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے اس کی شرٹ کو اوپر کھسکاتا اس کی گہرائیوں میں اپنے دانت نرمی سے گاڑتے اپنی شدت بھرپور انداز میں دکھانے لگا۔ وہ بری طرح سے سکر رہ گئی تھی، وہ واقعی وقتی طور پر اسے ریلیکس کر چکی تھی، یا پھر وہ اندر سے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس وقت ابریش کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ابریش کے گرم شال اپنے اور اس کے گرد لپیٹتے اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں میچ کیا تھا۔ ابریش بھی اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں مون چکی تھی۔ حیدر خان ڈرائیو کرتے بار بار بیک ویو مرر سے فرشتے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا جو چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ہوئے تھی۔ اس کا بدن ابھی تک کانپ رہا تھا، اس کی حرکتیں حیدر خان کو زچ کر رہی تھی۔ اسے چھونے پر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، اسے ایسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا جیسے اس نے کسی غیر عورت کو چھوا ہو۔ حیدر خان نے بے چینی سے سگریٹ جلائی، اسے لبوں میں دبائے گہرا کش لیا۔ کیا کرتے ہیں ان کے شوہر؟ حیدر خان نے اوزلا کو بیک ویو مرر سے دیکھتے پوچھا۔ اوزلا حیدر خان کی بھاری آواز پر ڈر کر اچھلی تھی۔ وہ ایک آدمی کی ہتھیلیوں میں بے دردی سے گولیاں مار کر سڑک کے بیچوں بیچ بنا کسی خوف کے پھینک آیا تھا۔ اوزلا تو اب اس سے بری طرح ڈر رہی تھی، کیا پتا وہ اس پر کسی بات پر گولیاں نہ چلائے۔ اوزلا کی خاموشی پر حیدر نے اسے بیک ویو مرر سے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا تو اوزلا کا حال خشک ہوا۔ ان کا مرد مزدوری کرتا ہے، سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے، بیچارہ چند پیسے لاتا ہے، آج اینٹیں اٹھاتا ہوا گر کر زخمی ہو گیا۔ اوزلا نے بنا سوچے سمجھے ایک ہی سانس میں بولی تھی۔ گر کر زخمی ہو گیا؟ کیا مطلب؟ وہ زمین پر گرا اور زخمی ہو گیا؟ کیا ساری اینٹیں اس پر گر گئی تھیں؟ حیدر اوزلا کو گھورتے تنزیہ بولا۔ او ماڑا، ہمارا بات مت پکڑو، جو تھا منزل سے گرا ہے، اوزلا اپنی عادت سے مطابق بھڑکتے ہوئے بولی، مگر اسے یکدم یاد آیا تھا گاڑی چلانے والا شریف مرد وہ ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی کو بے دردی سے گولیاں ماری تھی۔ ہمارا مطلب ہے وہ بیچارہ گر کر زخمی ہو گیا ہے، بہت چوٹیں آیا ہے، اگر وہ زندہ نہ بچا تو ہم کیا کرے گا؟ اوزلا آہستگی سے اپنی آواز میں درد سموتے بولی۔ اسے رونا نہیں آتا تھا، ورنہ حیدر خان کو یقین دلانے کے لیے وہ رو بھی پڑتی۔ فرشتے نے کانپتے ہوئے اوزلا کا ہاتھ دباتے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ حیدر خان نے فرشتے سے سوال کیا۔ حیدر خان کے سوال پر فرشتے بری طرح کانپی تھی، بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا،
بہرمند خان، عزلہ جلدی سے بولی، ان سے پوچھ رہا ہوں کیا ان کے منہ میں زبان نہیں؟ حیدر خان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ عمارہ تم کو کیسے پتہ چلا اس کا منہ میں زبان نہیں ہے؟ عزلہ کی بات پر حیدر خان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ حیدر خان کی گاڑی روکنے پر عزلہ کی رنگت خشک ہوئی تھی۔ فرشتے پوری کی پوری پسینے میں نہلائی تھی۔ فرشتے کے لبوں سے خان سن کر عزلہ کو بہت حد تک اندازہ ہو چکا تھا یہ گاڑی والا شریف آدمی کون ہے، اور فرشتے کا ضرورت سے زیادہ گھبرانا اس پر آشکار کر چکا تھا۔ یہ گاڑی والا شریف آدمی فرشتے کا خان ہے۔ عمارہ تم شکل سے کتنا سمجھدار لگتا ہے، دیکھا نہیں تم اس کا حرکتاں؟ جن کا پاس زبان نہ ہو وہ ایسے ہی حرکتیں کرتا ہے۔ بیچارہ اس کے پاس زبان نہیں ہے، اس لیے ہر کسی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ جذباتی اور حساس ہے، اس لیے ہم اس کا بین ڈالنے پر اسے لے کر آدھی رات کو نکل آیا۔ بیچارہ بہت معصوم ہے، عزلہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ حیدر خان بیک کے مرر سے فرشتے پر شعلہ وار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عزلہ کی باتوں پر سے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیدر خان کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی دیکھتے عزلہ پریشان ہوئی تھی۔ ہمارا یقین کرو، ہم سچ کہہ رہا ہے، یہ بیچارہ بول نہیں سکتا، بولتا ہوتا تو اب تک بول چکا ہوتا۔ اگر تم کہو تو ہم قرآن کا قسم کھانے کو بھی تیار ہے۔ عزلہ نے حیدر خان کو یقین دلانے کے لیے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ فرشتے نے عزلہ کا ہاتھ اب سختی سے دبایا تھا۔ قرآن کی قسم والی بات پر وہ ڈر گئی تھی۔ ضرورت نہیں قسم کھانے کی۔ حیدر خان نے عزلہ کے ہاتھ پر فرشتے کا کپکپاتا ہاتھ بغور دیکھتے سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ فرشتے نے اب گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا۔ اگر آج عزلہ قسم کھا لیتی تو وہ اپنا گھونگھٹ الٹ دیتی، اسے کسی قیمت پر قرآن کی جھوٹی قسم نہ کھانے دیتی۔ ان کے بچے ہیں؟ حیدر خان نے فرشتے پر نظر جمائے عزلہ سے پوچھا۔ حیدر خان کے سوال پر فرشتے کے لبوں سے اب سسکاری نکلی تھی جسے حیدر خان نے بے چینی سے سنی تھی۔ ہاں، 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، ہر سال ایک بچہ، 5 سالوں میں 5 بچے۔ بہت پیار کرتا ہے اس کا مرد اس سے، ابھی بھی یہ پیٹ سے ہے۔ عزلہ کی باتوں پر فرشتے کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ حیدر خان اپنے جبڑے کھینچتے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے سینے میں آگ دہکی تھی۔ حیدر خان نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ فرشتے نے عزلہ کی خاموش ہونے پر گہرا سانس لیا، مگر عزلہ کے اگلے سوال پر ایک بار پھر سے فرشتے کے وجود میں کپکپاہٹ شروع ہوئی تھی۔ تم نے نہیں بتایا تم کون ہو اور کہاں جا رہا ہے؟ عزلہ نے حیدر خان سے پوچھا۔ میرا نام حیدر حاکم خان ہے، میں اپنی خانم اور اپنے بیٹوں دراب زراب کو تلاش کر رہا ہوں، اگر کہیں آپ نے میری خانم دیکھی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ حیدر خان سنجیدگی سے بولا، ہم کو کیا پتا تمہارا خانم کیسا دکھتا ہے، ہم کو کیا معلوم؟ عزلہ نے سر دائیں بائیں ہلاتے کندھے اچکائے۔ زیادہ مشکل نہیں ہوگا اسے پہچانا، بالکل آپ کی سہیلی کی طرح دکھتی ہے۔ حیدر خان کی بات پر فرشتے کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ عزلہ کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کہا ہمارا سہیلی کا شکل دیکھا ہے؟ عزلہ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی۔ دیکھا نہیں، مگر میرا دل کہہ رہا ہے آپ کی سہیلی میری خانم کی طرح دکھتی ہے۔ حیدر نے فرشتے کے کپکپاتے وجود پر نظریں ڈالتے کہا، اگر آپ کو بھی دکھی کوئی بات نہیں، میں اسے بھی ڈھونڈ لوں گا، اور جس دن میری خانم مجھے مل گئی تو اس کی سزا بہت خطرناک ہوگی، اس کی سانسیں ایسے کھینچوں گا اور نہ زندہ رہ سکے گی نہ مر سکے گی۔ حیدر خان فرشتے کے کپکپاتے وجود پر گہری نظریں جماتے سرد لہجے میں بول رہا تھا جس کی لرزاہٹ بڑھی تھی۔ بہار گل ہسپتال آنے پر حیدر خان ڈوب چکا تھا۔ عزلہ جلدی سے گاڑی سے اتری تھی، فرشتے بھی اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پاتے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ عزلہ فرشتے کا ہاتھ پکڑے بہار گل گیٹ کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ حیدر خان کی گہری نگاہیں فرشتے کے پشت پر جمی تھی۔ وہ آج رات اپنا لندن جانا کینسل کر چکا تھا۔ ڈاکٹر سپتگین، ڈاکٹر ماہز، ڈاکٹر ماہین، ڈاکٹر اینا باہر ایک شہرام کے بیڈ سے گر کھڑے تھے جس کے پپوٹے حرکت کر رہے تھے۔ آکسیجن ماسک بھی اتر چکا تھا۔ 24 گھنٹوں میں کافی بہتری آ چکی تھی۔ وہ لوگ صرف شہرام کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ شہرام کو ہوش میں آتا دیکھ بہارے کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑک رہی تھیں۔ وہ شہرام سے کافی دور دیوار کے سہارے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ شہرام خان نے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے گرد تمام ڈاکٹرز کو کھڑے دیکھا۔ کیسے ہیں سر شہرام؟ ڈاکٹر سپتگین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، شہرام خان نے آہستگی سے کہتے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ درد سے کراہتے واپس اپنا سر تکیے پر پٹکتے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ دیکھتے بہارے تڑپتے ہوئے جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ شہرام تم ٹھیک ہو؟ بہارے نے اس پر جھکتے اس کے عارض پر اپنا ہاتھ جمایا۔ شہرام نے اپنے اوپر جھکے بہارے کو بے یقینی سے دیکھتا جو تڑپتی ہوئی بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ڈاکٹرز دونوں کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، شہرام آہستگی سے کہتے آنکھیں موند گیا۔ ابھی سے شدید تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ بہارے سے آنکھیں موندتے دیکھ کر اس کی دور ہوتے کھڑی ہوئی۔ وہ اسے ایسے دیکھنا بہت مشکل تھا۔ ویل سر شہرام، آپ نے بہت جلدی ریکور کیا ہے، انشاءاللہ کل تک آپ مزید ریکور کر لیں گے، ڈاکٹر ماس پروفیشنلی طریقے سے سنجیدگی سے بولے۔ شہرام نے آنکھیں کھولتے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بہارے پھر سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ شہرام ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے روک چکا تھا۔ وہ بنا کسی سہارے کے تھوڑا سا اوپر ہو کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک لگا گیا تھا۔ دیکھتے سب ڈاکٹرز کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بہارے شہرام کو پریشانی
سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہلنا جلنا ٹھیک نہیں تھا، وہ اسے لے کر بہت حساس ہو گئی تھی۔ ویل ڈن سر شہرام، آپ واقعی میں یہاں کے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں۔ کل آپ کی موت نے کل آپ نے موت کو ہرا دیا، ہم سب کو یقین ہے آپ تو کل ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج لے لیں گے۔ ڈاکٹر سپتگین شہرام کو دیکھتے فکریا بولے، جو بیڈ سے ٹیک لگائے سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر درد صاف نظر آ رہا تھا، وہ گہرے سانس لیتا سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب تو بہارے بھی اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ یہ بہادر ہی نہیں، ضدی بھی بہت ہے، بہارے نے اپنی بھیگی آواز پر بمشکل قابو پاتے کہا۔ شہرام کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھیں، جو براؤن مردانہ شال سر پر اوڑھے ہوئی تھی، وہی دلہن والا میرون فراک پہنے ہوئی تھی، چہرہ زرد اور آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی، اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بہرام کیسا ہے بہارے؟ شہرام نے گہرے سانس لیتے پوچھا۔ بہارے کے لبوں کی کپکپاہٹ بڑی تھی۔ بالکل ٹھیک سر شہرام سر، یہاں اسے نہیں لا سکتے ورنہ وہ ابھی آپ کو ویلکم کرتا، ڈاکٹر ماہین بہارے کے کانپتے ہاتھ کو جکڑتے بولی تھی۔ بہارے بھی جواباً شہرام کو دیکھتے بمشکل مسکرائی تھی۔ شہرام بہارے کی آنکھوں میں چمکتے موتی اور اس کے لرزتے لبوں کو بغور دیکھتے آنکھیں موند گیا۔ سر شہرام آپ آرام کریں، آپ کی مسز ڈاکٹر بہارے آپ کے ساتھ ٹھہریں گی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے آپ سے زیادہ آپ کی وائف کو آپ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سپتگین بہارے کے کانپتے وجود کو دیکھتے سنجیدگی سے بولے۔ شہرام نے پھر سے آنکھیں کھولتے بہارے کو دیکھا، جو اس کی طرف تھی بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر، شہرام خان کو میری ضرورت نہیں، اس کی فیملی کی بھی ضرورت نہیں، اس کی فیملی کی بھی ضرورت ہے۔ آپ ان کی فیملی کو انفارم کر دیں جو 24 گھنٹوں سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں، بہارے شہرام کو دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی۔ ہم ان کو بھی انفارم کر دیتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ڈاکٹر ماں سنجیدگی سے بولے تھے۔ سب ڈاکٹر شہرام کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ بہرام کیسا ہے بہارے؟ سچ بتانا چھپانا نہیں، شہرام نے گہرے سانس لیتے اپنے پورے وجود میں اٹھتے درد پر قابو پاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر میری تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی بھی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہی کہا تھا نا تم نے شہرام خان، اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہو، اب کیا اپنی کہی ہوئی باتیں بھی بھول گئے ہو؟ وہ دور کھڑی شبنمی لہجے میں بولتے اس کی آنکھوں میں اپنی شکوہ کی نہ بھیگی آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ اپنی کہی ہوئی ہر بات یاد ہے بہارے، ہر بات یاد ہے، سب سے کہی ہوئی باتیں بھول سکتا ہوں، تم سے کہی کوئی بات نہیں بھول سکتا۔ یقین ہو گیا میرا بہرام ٹھیک ہے؟ شہرام خان ڈر سے کراتے سیدھے ہوتے وہ مشکل بولا۔ بہارے سے کراتے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے کندھوں سے تھام چکی تھی۔ کیوں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہو شہرام خان؟ کچھ ہی دن تمہیں سہارا دوں گی، جانتی ہو تم نے آج تک کسی کا سہارا نہیں لیا، مگر میرا سہارا تو لے سکتے ہو۔ بہارے اس پر جھکتے کپکپاتے ہوئے بولی تھی۔ بہت عہد کیے تھے خود سے کہ وہ ہوش میں آئے گا، بالکل نہیں روئے گی، پہلی والی بہارے بن جائے گی، مگر اسے دیکھتے اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ جی کر رہا تھا اس کے سینے کے ساتھ لپٹے آنسوں کے دریا بہا دے، اپنا سارا غم شہرام کے حوالے کر کے اس کے سینے سے لپٹے سکون کی نیند سے ہو جائے۔ بہارے کی بھاری شال اس کے سر سے پھسلتی کندھوں پر آئی تھی، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا کھل گیا تھا، اس کے شانے پر بال بکھرے تھے، لٹیں اس کے آرس پر بکھر رہی تھی۔ اپنے بالوں کو ڈھانپ کر رکھو بہارے، جانتی ہو مجھے تمہارے بالوں پر کسی کی نظر برداشت نہیں۔ شہرام نے نرمی سے اس کے بال شانے سے کمر پر کیے۔ وہ دلہن والا میرون دوپٹہ اس کے سر پر نہیں تھا، مردانہ شال اس کے گرد ہونے کا مطلب جیسے وہ سمجھ گیا تھا اس کی بہاریں کتنے عذابوں سے گزری ہے۔ بہاریں اس کی باتوں پر روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے بلک بلک کر رو دی تھی، مزید وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ اس کے ایسے لپٹنے پر شہرام خان کو شدید اپنے سینے میں درد اٹھتا محسوس ہوا، یہی تو گولی لگی تھی۔ اس نے دانت پر دانت جماتے درد برداشت کیا تھا، اسے پیچھے نہیں کیا تھا، نہ وہ کبھی کر سکتا تھا، چاہے تو وہ درد کی شدت سے مر جاتا۔ جانتے ہو کوئی نہیں تھا یہ کہنے والا جب سر سے چادر سرکی تھی، کسی نے یہ نہیں کہا بہارے اپنا سر ڈھانپو، کسی کو میری فکر نہیں تھی، میری فکر کرنے والا تو ہوش و خرچ سے بگانا پڑا تھا، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ یو شہرام خان، آئی ہیٹ یو شہرام خان، وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اس کے زخمی سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ آئی لو یو بہارے، وہ اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا۔ شہرام خان نے مسکراتے ہوئے امینا خانم کو دیکھا جو اس پر پیسے وار رہی تھی، درید خان بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ امینا خانم نے اس دوران ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، وہ مسلسل کچھ پڑھتے ہوئے اس پر بھونک رہی تھی۔ درید خان بھی خاموشی سے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں نم اور سرخ تھیں۔ اسفند اور ارحام ایک طرف کھڑے تھے، زنان دروازے کے پاس اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے، خود پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا، اسے دیکھتے آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ ابرش اور حور بھی ایک طرف کھڑی تھی، بہارے اس وقت بہرام کے پاس تھی، اسے پیٹ کروانے کے لیے ڈاکٹرز نے بہارے کو تھوڑی دیر کے لیے ضرور دیتی تھی۔ آبیہ شہرام کے سرہانے کھڑی سسکتے ہوئے بار بار اپنی آنکھوں کو اپنی چادر سے رگڑتے صاف کرتی اور ساتھ میں اپنی سرخ ہوتی ناک بھی چادر سے رگڑتی۔ اس وقت اس کے آرس شدید سرخی چھلکا رہے تھے، کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی، کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ مورے، شہرام خان نے آہستگی سے امینا خانم کو پکارا، جنہوں نے ایک بار اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ امینا خانم نے شہرام
کی پکار پر اسے سپاٹ مگر شکوہ کے نہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا مورے، اتنی سپاٹ آنکھیں کیوں ہیں؟ مجھے دیکھ کر خوشی سے آنسو بھی نہیں بہائیں گی؟ شہرام نے ان کے ہاتھ پکڑتے لبوں سے لگایا۔ ان کا مرجھایا زرد چہرہ بتا رہا تھا وہ اتنے درد میں ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک آنسو نہیں بہائے گا، ہمیں ایک آنسو نہیں بہائے گا جب تم کہو ہم پر رحم نہیں آیا۔ کیوں اپنا آنسو بہائے تم جیسا بیٹا کے واسطے؟ امینہ خانم نے اپنی رندھی آواز پر قابو پائے بمشکل کہا۔ کیا کیا ہے میں نے مورے؟ شہرام نے گہرے سانس لیتے پوچھا۔ اس وقت اس کا بیڈ اوپر کیا ہوا تھا جس سے وہ ٹیک لگائے سر تکیے پر رکھے ہوئے تھا۔ کیا ضرورت تھا کسی غیر لڑکی کا واسطہ اپنا جان خطرے میں ڈالنے کا؟ امینہ خانم نے شہرام پر اپنی نم آنکھیں گاڑتے سوال کیا۔ مورے، جب بعض عورت کی عزت پر آ جائے تو وہ میرے لیے غیر نہیں ہو سکتی۔ میرے لیے تو وہ اس کی عزت ایسے ہی ہوگی جیسے آپ کی اور آبی کی عزت۔ عزت اور کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کسی عورت کی عزت تار ہوتا دیکھ کر نہ مردوں کی طرح وہاں سے گزر جاتا، یہ سوچ کر کہ یہ لوگ کل کو میری فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نہیں مورے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کل پھر کوئی شہرام خان کے سامنے کسی عورت کی عزت اور کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں مورے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر کل پھر کوئی شہرام خان کے سامنے کسی عورت کی عزت اتارنے کا سوچے گا، میں اپنی جان دے کر اس کی عزت بچاؤں گا، چاہے آپ سب مجھ سے ناراض ہو جائیں، مجھے پرواہ نہیں۔ شہرام خان گہرے سانس لیتے بولا تو امینہ خانم نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ شہرام کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ ان کا ہاتھ سختی سے جکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ امینہ خانم مزید خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکی تھی، انہوں نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ ہم کو تم پر فخر ہے شہرام، درید خان، جو تم نے کیا ہمیں اس پر فخر ہے۔ تم نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اگر تمہیں آئندہ بھی کسی عورت کا عزت بچانے کا واسطہ خود کا جان دینا پڑے تو ہم یہی چاہے گا اس عورت کا عزت بچاؤ تم۔ بے شک تمہارا جان چلا جائے ہم کو فخر ہے، ہم درید خان تمہارا نام سے جانا جاتا ہے۔ سب مجھے دیکھ کر کہتا ہے تم شہرام خان کا باپ ہے، وہی شہرام جس نے ادھر اسپتال کھولا۔ کتنا لوگوں کو یقین نہیں آتا ہم تمہارا باپ ہے۔ ہم کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم ہی اس گدھے نالائق کا باپ ہے۔ درید خان نم آواز میں بولتے ہنس پڑے تھے۔ ان کی بات پر سبھی مدھم سے ہنسے تھے۔ عابر بھی روتے ہوئے سسکی لیتے ہلکا سا ہنسی تھی۔ زران بھی اپنی نم آنکھیں انگلیوں سے مسلتے پھیکا سا مسکرائے۔ کیسا ہے میرا شیر؟ ارحام نے آگے بڑھتے شہرام کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ نہیں چھوڑا لالا، پھر اپنے شیر کو کھا لی نہ میری خاطر گولی؟ شہرام ارحام کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا۔ تمہاری خاطر ایک گولی نہیں، تمہارا لالا 1000 گولیاں اپنے سینے پر کھا سکتا ہے۔ مگر شہرام خان یہ تمہاری بہادری نہیں، بے وقوفی تھی میرے نزدیک۔ کسی بھی عورت کی عزت بچانے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دینا تو ٹھیک تھا، مگر اپنی عزت کو خطرے میں ڈالنا کون سی بہادری تھی؟ ارحام کا لہجہ سخت اور دو ٹوک تھا۔ امینہ خانم نے بے بسی سے ارحام کو دیکھا تھا جو شہرام کی کنڈیشن کا خیال کیے بغیر اسے ڈانٹ رہا تھا۔ ارحام کے سرد لہجے پر عابر کی سسکیاں تھمی تھی۔ سبھی ارحام سے ڈرتے تھے۔ ہود نے تو اچھا خاصا گھور کر ارحام کو دیکھا تھا جو ہر جگہ اپنا جلاد پن ضرور دکھاتا تھا۔ اسے غصے میں دیکھ کر ہور کا دل بھی سکڑا تھا، مقابل کے غصے سے اس کی جان بھی جاتی تھی۔ ارحام کی بات پر شہرام نے لب بھینچے ہوئے تھے، اپنی آنکھیں مودی۔ ایک ارحام ہی تھا جس کے آگے وہ بولتا نہیں تھا۔ لب بھینچنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، جتنا تیرے لیے ڈرا ہوں اس سے کہیں زیادہ تجھ پر غصہ تھا۔ جب تجھے پتا تھا خضر خان تیرے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہے، کیسے تو بہارے اور بہرام کو اکیلے لیے نکل سکتا تھا؟ ارحام نے مزید اونچا بولتے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ ارحام رہنے دو، یہ وقت نہیں ایسی باتوں کا، نہیں ہے۔ درید خان نے شہرام کی کنڈیشن کو دیکھتے ارحام کو ٹوکا۔ بابا یہی وقت ہے، مجھے بات کرنے دے اس سے، اس کی غفلت پر مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ بابا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ارحام نے جبڑے بھینچتے شہرام پر 16 بار نگاہیں گاڑی۔ لالا سچویشن ہی ایسی تھی، بہرام کی کنڈیشن دیکھ کر مجھے کسی چیز کا خیال نہیں رہا۔ شہرام نے آنکھیں کھولتے سیدھے ہوتے وضاحت دی۔ تھوڑا سا ہی اٹھنے پر اس کے سینے میں درد ہوا تھا، وہ کراہ کر دوبارہ سر تکیے پر اپنا پٹک گیا تھا۔ عابر تڑپتے ہوئے شہرام کی طرف بڑھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں اس کی طرف بڑھنے کی، بہت مضبوط ہے یہ، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ارحام نے عابر کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ شہرام گہرے سانس لیتے ارحام کی بات پر مسکرایا۔ وہ سب کی بات کا برا منا سکتا تھا، ارحام کی بات کا برا نہیں مان سکتا تھا۔ تمہارے لیے میری جان حاضر ہے شہرام، مگر آئندہ یہ بے وقوفی نہیں کرنا ورنہ ہم سب بکھر جائیں گے۔ تو نہیں سمجھ سکتا ان کچھ گھنٹوں میں ہم سب کیسے پولیس رات سے گزر رہے تھے؟ ارحام نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں لالا، سنا ہے دشمنوں نے بھی گولی کھا لی میرے لیے۔ شہرام اسپن کی طرف دیکھتے بولا جو سنجیدگی سے کڑا تھا، جس کی سفید شرٹ میں
خون میں لت پت تھی، ہونٹ زخمی تھے، وہ اسے دیکھتے حیران تھا۔ اسے پتہ چلا تھا اسپن کو بھی گولی لگی ہے، مگر اس کی یہ حالت اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تیرے لیے نہیں کھائی، اس کے لیے کھائی ہے جس میں اسفندیار خان کی جان بستی ہے، ایک وہی ہے میرا یہاں۔ اسفندیار خان نے سنجیدگی سے کہتے زران پر نظریں گاڑی، جو دروازے کے پاس کھڑا سرخ آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ شہرام کی نظروں نے بھی اسفندیار خان کی نظروں کے ساتھ کے مرکز میں دیکھا۔ زران شہرام کے دیکھنے پر اپنا رخ جلدی سے پلٹ گیا تھا۔ شہرام گہرا سانس لیتے مسکرایا تھا، جانتا تھا زران اپنے آنسو چھپا رہا ہے، جس کے لیے بھی کھائی ہو گولی، مگر ہوگا وہی جو فیصلہ میری آپ ہی کرے گی۔ شہرام نے اسفند کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا، مجھے ہر وہ فیصلہ منظور ہے جو آپ ہی کرے گی، اب میں اس کے لیے ہوئے کسی فیصلے کے بیچ نہیں آؤں گا۔ اسفند کی بات پر عابر کی رنگت فک ہوئی تھی، وہ اس کے لائق اس لا تعلق سا کھڑا تھا۔ اسی زخموں کو دیکھتے عابر کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھی بات ہے، شہرام نے کہتے عابر کا ہاتھ تھاما۔ عابر اسی لمحے اس کے پاس بیٹھتے شہرام کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ لالا آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی، لالا اس کے سینے سے لپٹتے روتے ہوئے بولی۔ تو وہ تو ٹھیک ہے عابر، مگر اب میری جان کیوں نکال رہی ہو؟ جدھر تم نے سر رکھا ہے ادھر ہی گولی لگی ہے۔ شہرام کی بات پر عابر نے جلدی سے شہرام کے سینے سے سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری لالا، عابر نے روتے ہوئے کہا، آئندہ خیال کرنا جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا میری گڑیا۔ شہرام نے گہرے سانس لیے تھے۔ آئی ایم سوری لالا، عابر ہچکیوں سے بولی۔ شہرام کے چہرے پر تکلیف دیکھتے وہ بہت بری طرح مسکرایا تھا۔ اور ابرش سب کے لبوں پر شہرام کے ایکٹ پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ زران ابھی بھی دور کھڑا شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ ابرش نے زران کی طرف بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر ماہم اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر شہرام، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ماہم نے اندر داخل ہوتے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ فائن ڈاکٹر، شہرام مسکرایا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ سب کو اب شہرام سر کو آرام کرنے دینا چاہیے۔ ہم آئی سی یو میں پیشنٹ کے قریب کبھی کبھی اتنے لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے، مگر آپ لوگ شہرام سر کی فیملی ہیں، مجبوراً ہمیں شہرام سر کے حکم پر آپ کو الاؤ کرنا پڑا، لیکن اور نہیں کیونکہ ڈاکٹر سپتگین بہت بول رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ شہرام سر کی بھی اچھی خاصی کلاس لے لی ہے۔ ڈاکٹر ماہم نے سب کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ماہم کی بات پر سب نے تائید میں سر ہلایا۔ شہرام تھکن سے آنکھیں موند گیا تھا۔ تم آرام کرو شہرام، ہم چلتا ہے، ہم تمہارا لیے اپنا ہاتھوں سے یخنی بنائے گا، انشاءاللہ تم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ امینہ خانم شہرام کی پیشانی چومتے کمرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ تمہارا مورے ٹھیک کہہ رہا ہے، تم آرام کرو، تم سب بھی اب سب کو آرام کرنے دو۔ ارحان تم ہور کو لے کر حویلی چلو، پریزے گل سے ہور کے لیے رو رہا ہے، کل سے ہور کے لیے رو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے ہور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ درید خان اپنی بات مکمل کرتے کمرے سے نکل گئے۔ درید خان کی بات پر ارحان نے پریشان ہوتے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کی کل سے پریزے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ حویلی میں درخشاں اور اب روسینہ خانم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ سچ میں پریشان ہوا تھا۔ ہور چلو، ارحان نے ہور کو پکارا تھا۔ ہور ارحان کی طرف بڑھی تھی۔ شہرام اپنا خیال رکھنا، چلاؤں گا تم سے، ارحان نے شہرام کی طرف دیکھتے کہا جو آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اوکے لالا، انتظار کروں گا آپ کا، اگر آپ کمرے سے نکل آئے تو، لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کل مجھ سے ملنے آئیں گے، بہت تھک گئے ہیں آپ۔ شہرام کی شرارت کی رگ پھڑکی تھی۔ شہرام کی بات پر ہور کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ ابرش نے ہور کی طرف دیکھتے بمشکل اپنی مسکراہٹ ٹپائی تھی۔ ہور سرخ گلاب بنی تھی۔ عابر نے اپنے عارض پر اپنی چادر خوامخواہ رگڑی تھی۔ ایک شہرام ہی تھا جو اس طرح کا مذاق ارحام سے کر لیتا تھا۔ اس بات پر ارحام سے کئی بار اپنی اچھی خاصی کلاس بھی لگوا چکا تھا۔ ڈاکٹر ماہم نے مسکراتی نگاہوں سے ہور کے بے پناہ خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ ارحام کے کمرے سے باہر نہ نکلنے کا سبب سمجھ آیا تھا۔ جس کی اتنی خوبصورت بیوی ہو وہ کیوں کمرے سے نکلے گا؟ ارحام شہرام کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہور بھی جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سر شہرام آپ کو اتنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، ڈاکٹر ماہم نے شہرام کا بی پی چیک کرتے سنجیدگی سے کہا۔ شہرام اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ شہرام کے زرد چہرے سے یہ بخوبی عیاں تھا وہ ابھی بھی بہت تکلیف میں ہے، اس کے لیے اتنی باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ اور مسٹر اسفندیار خان، آپ آئیے میرے ساتھ، آپ کی ڈریسنگ کر دوں۔ آپ کے سینے پر زخم کے پر مرہم نہیں رکھا گیا تو آپ کو ابھی ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑے گا، اور یقیناً آپ ایسا نہیں چاہیں گے، اور آپ کو اس کنڈیشن میں سر شہرام کے روم میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کے زخم انفیکٹڈ ہے، اس سے سر شہرام متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ماہم نے اسفند کی خون میں بھیگی شرٹ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ جی ڈاکٹر ماہم، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اپنے سینے پر کے زخم پر مرہم رکھوانا ہی ہے، بہت تکلیف سہ لی اب اور نہیں، اسفند جواباً سنجیدگی سے کہتے ڈاکٹر ماہم کے ہم قدم ہوتے کمرے سے نکل گیا تھا۔
असफंद और डॉक्टर माहम को इकट्ठे कमरे से निकलते देखकर आबिर ने बुरी तरह अपना निचला लब बेदर्दी से काटा था। गहरे सांस लेते बमुश्किल खुद पर काबू पाया। दूसरे पल वो तेजी से कमरे से निकल गई थी। कमरे में अब अब्रिश और जरान रह गए थे। चलिए जरान, अब्रिश ने जरान के बाजू पर नरमी से हाथ रखते आस्तीके से कहा। जाओ तो मैं आता हूँ। जरान की बात पर अब्रिश इस्तबात में सर हिलाते कमरे से निकल गई। जरान नम निगाहों से कुछ पल शहराम को देखता रहा जो अपनी आंखें मूंद चुका था। जरान ने अपनी नम आंखें अपने बाजुओं से रगड़ते दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। लाला, शहराम की पुकार पर इसका हैंडल पर हाथ रुका था। इतना गुस्सा है अपने शहराम पर, इसे गले लगाना तो दूर की बात, इससे बात करना भी पसंद नहीं किया। गुस्सा एटीट्यूड तो दिखाता है, फार्म हाउस में सबके गले लगा था, सिर्फ अपने लाला का तुझे ख्याल नहीं आया। वैसे भी तो मुझे अब लाला नहीं जरान पुकारेगा। जरान ने इसकी तरफ देखते से जताते बोला। जिस दिन ये जुबान आपका नाम लेगी काट कर फेंक दीजिएगा लाला। कभी नहीं पुकारूंगा आपको आपके नाम से। जानता हूँ मुझसे और आप ही से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। कोई प्यार करता है आभी आपकी बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है। शहराम जरान की तरफ देखते नम आंखों से मुस्कुराया। जरान मजीद खुद पर काबू नहीं रख सका। वो इसकी तरफ जल्दी से बढ़ते इसके पेशानी पर अपने लब रख गया। जरान की आंखों से आंसू गिरते शहराम की आंखों में बहे थे। शुक्रिया लाला, मेरी बहार और बहराम को बचाने का। ख़रीद लिया आपने मुझे सारी उम्र के लिए। शहराम जरान की तरफ भीगी आंखों से देखते बोला। तेरे लिए नहीं, क्या वो मेरी बहन और मेरी बहराम मेरा बेटा है, समझे तुम। जरान ने इसे डपटते हुए इसके बालों में उंगलियां चलाई थी। शहराम जरान की तरफ देखते हंस दिया था। लाला, इख्तलाफात ख़त्म नहीं हुए। कर्जदार हूँ आपका, अरहम लाला, असफन लाला का, मगर आबी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। इसकी खुशी, इसकी इज़्ज़त नफ्स से बढ़कर कुछ नहीं है। वो खुद असफन लाला के पास जाएगी तो ठीक है, आपसे फोर्स नहीं करेंगे। शहराम की बात पर लाला दोस्ती को नहीं कराएंगे बीच में आप। शहराम ने जरान का हाथ मजबूती से थामे अहद लिया था। ऐसा ही होगा, जो कुछ करूंगा सिर्फ आबिर की खुशी के लिए करूंगा, वादा है मेरा तुझसे। जरान इसका हाथ मज़ीद मजबूती से जकड़ गया था। आपको तो गोली नहीं लगी? शहराम ने जरान की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा। नहीं लगी मुझे गोली, मुझ पर आया वार असफन सह गया था, और मेरी फिक्र नहीं अपनी कर। जरान की बात पर शहराम महम सा मुस्कुराते आंखें मूंद गया। अरहाम ने हूर ने अरहाम की तरफ देखा जो बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी की स्पीड भी इसने कम ही रखी थी। वो लोग वापस हवेली जा रहे थे। अमीना खानम और दरीद खान ड्राइवर के साथ पहले ही निकल गए थे। हॉस्पिटल में जरान अब्रिश असफन के आबिर के पीछे अरहाम इसीलिए अब हवेली जा रहा था। हूर ने लब भींचते अरहाम की तरफ देखा जिसने अपने कंधे को एक हाथ से जकड़े स्टीयरिंग घुमाते हुए गाड़ी का टर्न लिया। चेहरे पर तकलीफ आसार साफ दिखाई दे रहे थे। अरहाम हूर की पुकार पर अरहाम के लबों पर महम से मुस्कुराहट बिखरी थी। जी जान, जाने अरहाम। अरहाम ने इसके हिजाब में लिपटे चेहरे को देखते हुए मुलायमत से कहा। वो बाया में मलबूस थी जिस पर हिजाब लिए हुई थी। आपके कंधे में दर्द है, ड्राइव आपसे नहीं हो पा रही। आप अपने किसी गार्ड को कह देते ड्राइव कर लेता। हूर ने अरहाम के चेहरे पर तकलीफ देखते संजीदगी से कहा। इन गार्ड से मुझे पर्सनली तौर पर बड़ी अदावत है। बहुत चुभते हैं मुझे ये तुम्हारे नज़दीक। तुमसे 10 फुट की दूरी पर भी खड़ा कोई गार्ड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और जब तक दम है तुम्हारा गार्ड, तुम्हारे ड्राइवर, तुम्हारा गुलाम अरहाम खानज़ादा रहेगा। अरहाम ने इसकी आंखों को पकड़ देखते स्टीयरिंग पर हाथ जमाया। वो अरहाम की बात पर निरूठे अंदाज में मुंह फेर गई थी। अरहाम का बर्जिस्ता कहका बुलंद हुआ था। वो उसकी बात पर नहीं बल्कि इसकी नरमी पर रूठी थी। अरहाम इसकी अदा पर महफूज हुआ था। हंसने की ज़रूरत नहीं, गाड़ी रोके। और ने अरहाम को शोला बार निगाहों से घूरा था। क्यों जाने अरहाम, यहाँ क्या रोमांस करने का इरादा है? वैसे बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, चलती गाड़ी में भी रोमांस कर सकता हूँ। अरहाम ने हूर को बेबाकी से आंख मारी थी। जानते हो रोमांस का एक्सपीरियंस है आपको, आपको नहीं होगा तो किसको होगा? हूर भर भर जलते हुए बोली थी। अरहाम इसकी बात पर लब भींच गया था। वो क्या कहना चाहती थी वो समझ गया था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।